نمبر ٹو، اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی تھا جس میں کچھ تھوڑا سا ہم نے دیکھا تھا، کوئی فیک نیوز بھی تھی، کچھ فالس فلیگ آپریشنز بھی تھے. تو ان کا پرپز یہ لگتا تھا کہ جی سی سی کنٹریز اور ایران کے درمیان لڑائی شروع ہو جائے. اگر آپ کو یاد ہو تو بیچ میں بہت زیادہ ٹینشن ہو گئی تھی کے ایس اے اور ایران کے درمیان. لیکن یہاں پہ بھی پاکستان نے، ہمارے جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، فیلڈ جی مارشل عاصم منیر صاحب، انہوں نے، ہمارے پرائم منسٹر نے بہت بڑا رول پلے کیا، اور انہوں نے انشور کیا کہ جو کے ایس اے ہے، جو سعودی عربیہ، وہ ریئیکٹ نہ کرے. اس جی کی ریزن ظاہر ہے آپ کو پتہ. دیکھتے ہیں تو پرپز تو یہی تھا کہ یہاں پہ ڈسٹرکشن بھی ہو، انسٹیبلٹی بھی ہو، اور اس کا فائدہ صرف ایک کنٹری کو ہو رہا ہے، اور وہ ہے اسرائیل کو. امریکہ کو بھی شاید اتنا فائدہ نہ ہو. ہاں، امریکہ کو جو فائدہ اس کے انڈائریکٹلی ہوگا، جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا، کہ اس انسٹیبلٹی یا اس وار کے بعد جو حالات ہوں گے، اس میں جو خطے کا نیا جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہوگا، اس میں امریکہ پھر بھی ڈومینیٹ کر رہا ہوگا. امریکہ شاید یہ جو آپ جی سی سی کنٹریز کی سورسنگ دی، آؤٹ سورسنگ دی سیکیورٹی کی بات کر رہے تھے، اس کے اوپر ایک احساس جی سی سی کنٹریز کو ضرور ہوا ہوگا کہ ہمیں اپنی سیکیورٹی کو خود دیکھنا ہے. لیکن جب تک وہ اپنے طور پہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں ملیٹریلی، جی اس وقت تک ان کی ڈپینڈنس یونائٹیڈ اسٹیٹس پہ رہے گی، اور شاید ان کو ابھی دوبارہ سے اس سیکیورٹی امبریلا کو بارگین کرنا پڑے گا. تو یہ جو خطہ ہے، اس کا جو آرڈر ہے، جو اس کے حالات ہیں، اٹ ول نیور بی سیم. جو مڈل ایسٹ ہے اس جنگ کے بعد، اٹ ول نیور بی سیم. لیکن جو ابھی بات کر رہے ہیں آپ کہ جس کنٹریز پاکستان اینڈ ایران، تو میرے خیال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جتنی جلدی امن ہو سکتا ہے امن ہو جائے، اور یہ جو کنٹریز ہیں ان کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگز اگر کوئی کریٹ ہوئی ہیں وہ جلدی ختم ہو، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. اور پاکستان اس میں ابھی بھی پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی پازیٹیو رول پلے کرتا رہے گا. یہ امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان تو پازیٹیو رول پلے کر رہا تھا، لیکن جنرل عبدالقیوم صاحب، جب اتنی بڑی جنگ کا، اور نیوکلیئر ایک طاقت ہے، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، اور وہ جنگ اور مسلسل جنگ بڑھتی جا رہی تھی، بلکہ ابھی تو کہا جا رہا تھا کہ وار کرائم سٹارٹ ہو رہا ہے، کہ جیسے پلوں کو تباہ کرنا، بجلی گھروں کو تباہ کرنا، ایسا ہو جاتا تو اور خطرناک ہوتا. لیکن اس میں یورپ کا جو رول ہے، اب میں ان کی حکومتوں کی بات کروں، عوام نے تو بہت زیادہ اس پہ کیا، ایون امریکہ میں بھی بہت بھاری اور مشکل ہو گئی تھی کہ لوگ نکلے ہیں اور اس بات کے جنگ کے خلاف ہو رہے تھے. چائنا، رشیا، ان کنٹریز کا وہ والا رول جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے جنگ کے آغاز میں کہ شاید یہ رول ہو اور دونوں طرف کو منانے کا، روکنے کا ہو، وہ اس طرح سے نظر نہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میرے تو خیال میں یہ ریئیکشن ایک انپریسیڈنٹڈ تھا جو نیٹو کنٹریز کی طرف سے آیا، یورپ جی ہاں. کی لیڈرشپ کی طرف سے آیا. وہ ابھی آپ دیکھیں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے پچھلے 7-8 اشروں کے اندر نیٹو ان کے ہینڈ ان گلو چل رہے تھے. امریکہ کو وہ چھوڑ کے ہٹے، انہوں نے کہا سوال نہیں پیدا ہوتا. اسپین کے پرائم منسٹر نے کہا کہ میں اس لا کو کیسے وائلیٹ کروں جس کی پروٹیکشن میری سوورینٹی کے لیے بھی ہے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ اور زیادہ اس نے امریکہ کو جولٹ کیا ہے کہ نیٹو بھی، یورپین یونین بھی، اپنے لوگ بھی، ابھی امپیچمنٹ کی بات ہو رہی ہے اس کے. تو اس لیے ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے نا کہ رضا کا پوائنٹ ٹھیک ہے کہ ایران کو کافی ملیٹریلی تو اس کو ڈیسیمیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ایئر فورس اور نیوی تو پھر اس میں کچھ بچت تھی، ایئر فورس، ایئر ڈیفنس سسٹم، یہ وہ. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس، ایران کے پاس، وہ تو ان کے انجینئرز کے دماغ میں اور ان کے پاس ہے. اور جہاں ریسورسز اور حق کے تعلق ہے، وہ ان کے پاس آئل کا یہ تیسرا چوتھا بڑا ذخیرہ ہے، اور یہ ان کے پاس پیسے کی بھی کمی نہیں ہے. اگر ان پہ سینکشنیں تھوڑی ریلیکس کریں گے تو یہ انشاءاللہ ویری کوئکلی یہ باقی برج تو بن جاتے ہیں. صرف یہ ہوتا ہے کہ ڈیفنس پروڈکشن کے سیٹ اپ میں اس کو بلڈ کرنا، اپنی وہ فیکٹری اگر انہوں تباہ کی اس کو ٹھیک کرنا تھوڑا ٹائم لگے گا. بٹ آئی کین ایشور یو کہ اگر اسرائیل اس کو ایران کو نہیں کر سکے تو وہ ابھی تک ہار میں نہیں لے کے جا سکے. تو آئندہ ایران تو ہیز ایمرجڈ ایز اے ویری اسٹرانگ ڈپلومیٹیکلی، پولیٹیکلی، مارلی. وہ اس کا تو پلڑا بھاری رہا، اور پھر اس کے پیچھے چین اور روس، اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میڈ اے فل انڈیور
کہ روس اس کے ایران اور سعودی عربیہ کے ساتھ بیٹر ریلیشنز کی بات کی ہے. آج بھی جہاں ایرانین ڈیلیگیشن ایکسپیکٹڈ ہے یہاں، وہاں سعودی عربیہ کا فائنانس منسٹر اور اپنی ٹیم بھی وہ بھی ادھر موجود ہے. اور یہ ان جی سی سی کنٹریز کو اور ان لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ جی ہمیں آپس میں اتحاد کرنا ہے، ہمیں یہ سیکٹیرین رفٹ سے اوپر چلنا ہے. اور ایک وقت کے اوپر ایران نے خود سجیسٹ کیا تھا کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو ڈیفنس پیکٹ ہے، ایک تو انہوں نے اس کی تعریف کی تھی اور دوسرا کہا تھا اس میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں، جی سی سی بھی ہو سکتے ہیں. جی سی سی کنٹریز میں ایک کنٹری یو اے ای ہے صرف جو ٹوٹلی الائنڈ ہے اسرائیل کے ساتھ انفارچونیٹلی. باقی تو آپ دیکھیں گے چینجز آئیں گی اور ٹائم لگے گا. بالکل. یہ میں بریک سے جانے سے پہلے میں آپ جو بات کر رہے تھے ایران کے حوالے سے، اس میں ایک میں ایلیمنٹ رضا صاحب سے، ایرانی قوم نے بڑا کمال کیا اس میں. وہ لگ نہیں رہا تھا کہ اس طرح سے وہ جنگ ہے، لیکن وہاں بھی اس کا ماحول تھا. رضا صاحب جی میں یہاں پہ بہت اچھا، تھینک یو سو مچ فار آسکنگ دس کویسچن. میں یہاں سے شروع کروں گا کہ میں ہمیشہ ایران کے بارے میں ایک بات کہتا ہوں، وہ ابھی پھر کہوں گا کہ ایران کی یہ حالت ہے کہ انشاءاللہ ایران ول رائز لائک اے فینکس فرام دی ایشز آف دس وار. ایران بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، ایک سویلائزیشن ہے 5 سے 6 ہزار سال پرانی. اور اگر آپ ان کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو رومن امپائر نے بھی ایک دفعہ ان کے اوپر حملہ کیا تھا اور انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم ان کو شکست دے دیں گے. بالکل. تو انہوں نے بڑی اچھی تیاری کی ہوئی تھی، ان کو بہت پیچھے لے کے گئے، پہاڑوں کے پیچھے ان کے یہ فیکٹریاں بنائی ہوئی تھی انہوں نے ایروز کی، تیروں کی. تو وہاں سے ان کو سپلائی آتی رہی اور الٹیمیٹلی انہوں نے رومنز کو ڈیفیٹ کیا. ابھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس قوم کے ریزیلینس کو دیکھیں کہ اس کے 2 to 3 سیٹس آف جو لیڈرشپ ہیں وہ ریموو کر دیے گئے یا ان کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس قوم کے مورال پہ کوئی فرق نہیں پڑا. یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید آیت اللہ خامنائی صاحب جو ہیں ان کو شہید کیا جائے تو ملک کا شیرازہ بکھر جائے گا. اس نے ان کو یونائٹ کر دیا. یہاں پہ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ یہ ایرانین وہ قوم ہے اور سارے مسلمانوں کی طرح کہ ان کا جو پین تھریش ہولڈ ہے وہ بہت بڑا ہے، اور ہم لوگوں کے لیے جیسے مسلمان ساروں کے لیے ہے، اسی طرح ایران کے لیے بھی ہے کہ شہادت جو ہے وہ زیادہ افضل ہے زندگی کی نسبت. تو اس لیے ایران جو ہے وہ پوری طرح تیار تھا. ٹنلز ہیں، ٹنلز کے نیچے فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، میزائلز ہیں، ڈرونز ہیں، ان کی تہ بتہ ایک لیئرز ہیں جو ابھی تک ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں، اور ابھی تک کسی کو اندازہ نہیں ہو سکا کہ ان کی جو پاور ہے یا جو ان کی ملٹری کیپیبلٹی ہے اس کی ڈیپتھ کتنی ہے. بالکل. ان کے کتنے عرصے تک وہ سر ایک طرف تو ملٹری کی جو ڈیپتھ ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں، وہیں پہ قوم کی جو طاقت ہے اس کا تو مظاہرہ پوری دنیا نے بالکل وہ دیکھا ہے.